لاہور میں خاتون کی لباس کی وجہ سے توہین مذہب کا الزام، اگر چیخ کر ہجوم کو قائل نہ کرتی تو حالات بدتر ہوتے۔ پاکستان میں توہین مذہب یا توہین رسالت کے الزام میں کسی شخص پر مشتعل ہجوم کی جانب سے تشدد کرنے کے واقعات نئے نہیں ہیں۔ اتوار کو ایک ایسا ہی واقعہ پنجاب کے شہر لاہور میں پیش آیا۔ ایک خاتون کو اچھرا بازار میں دوران شاپنگ ان کے لباس کے ڈیزائن کی وجہ سے مشتعل ہجوم کی جانب سے توہین مذہب کے الزام کا نشانہ بنایا گیا۔ ہجوم نے الزام عائد کیا تھا کہ خاتون کے لباس کے پرنٹ پر قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ اس صورتحال میں پنجاب پولیس کی خاتون پولیس آفیسر ASP گلبرگ شہر بانو نقوی کی جانب سے بروقت کارروائی نے صورتحال کو نہ صرف بگڑنے سے بچایا بلکہ خاتون کو بھی مشتعل ہجوم سے بحفاظت نکالنا ممکن بنایا، جبکہ بعد ازاں مقامی علماء کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی کہ خاتون کی قمیض پر موجود پرنٹ پر کوئی قرآنی آیات نہیں لکھی ہے۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ اتوار کی دوپہر لاہور کے بازار اچھرا میں اپنے شوہر کے ہمراہ شاپنگ کے لیے آنے والی ایک خاتون کے لباس کے ڈیزائن پر عربی حروف میں چند الفاظ لکھے تھے، جس پر مشتعل ہجوم کی جانب سے خاتون پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے مبینہ طور پر قرآنی آیات کے پرنٹ والا لباس زیبتن کر کے توہین مذہب کی ہے، جس کے بعد اچھرا بازار میں لوگوں کی تعداد اکٹھا ہونا شروع ہو گئی اور مشتعل ہجوم نے خاتون اور ان کے شوہر کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ صورتحال بگڑنے پر خاتون کی جانب سے لاہور پولیس کو مدد کے لیے اطلاع دی گئی، جس پر خاتون ASP گلبرگ سیدہ شہر بانو نقوی فوراً موقع پر پہنچی اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکتے ہوئے مقامی علماء دین کی مدد سے نہ صرف مشتعل ہجوم کے ساتھ معاملہ فہمی کرتے ہوئے ان کے مذہبی جذبات کو قابو کیا بلکہ مذکورہ خاتون کو بھی ان کے درمیان سے بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد خاتون کی مشتعل ہجوم کے درمیان کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگیں۔ ایسی ایک ویڈیو میں مذکورہ خاتون کو اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹے ریسٹورانٹ میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ہجوم میں سے ایک شخص ان پر مبینہ توہین مذہب کرنے کا الزام عائد کر رہا ہے اور وہ خاتون انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنا چہرہ چھپا رہی ہیں، جبکہ خاتون پولیس آفیسر ASP شہر بانو نقوی کی جانب سے مشتعل ہجوم کے بات کرتے ہوئے کہ بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جن میں وہ ہجوم کو یہ یقین دلاتے دیکھی جا سکتی ہیں کہ اگر خاتون کی جانب سے توہین مذہب کا ارتکاب کیا گیا ہے تو وہ ان کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بازار میں موجود ہجوم کے درمیان سے خاتون کو بے نقاب اور نقاب اور برقعے میں بحفاظت نکالتے ہوئے بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ اس واقعے کی بھی اب تک کوئی پولیس نے FIR درج نہیں کی گئی ہے اور دونوں فریقوں کی جانب سے معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیا گیا ہے۔ پہلی ترجیح خاتون کا تحفظ تھا، اگر چیخ کر قائل نہ کرتی تو صورتحال مختلف ہوتی۔ اچھرا بازار سے خاتون کو مشتعل ہجوم سے بچا کر لانے والی بہادر خاتون پولیس آفیسر ASP شہر بانو نقوی نے BBC کی نامہ نگار کرولین ڈیوس سے اس واقعے کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دوپہر 1 سے 1:30 بجے کے قریب ایک کال موصول ہوئی۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کال میں بتایا گیا کہ بازار میں ایک عورت نے توہین رسالت کی ہے، اس کے کرتے پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور لوگ جمع ہیں۔ ASP شہر بانو نقوی نے مزید بتایا کہ علاقے میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور 5-10 منٹ میں ہی ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ صورتحال مزید خراب ہو گئی کیونکہ ہم آسانی سے مقام تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ ہمیں اس علاقے تک پہنچنے کے لیے 400 سے 600 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو اس وقت تقریباً 200 سے 300 لوگ ریسٹورانٹ کے باہر جمع تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت تک در حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ قمیض پر کیا لکھا ہے۔ ایسے میں سب سے اہم کام اس خاتون کو علاقے سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا تھا تاکہ ان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ASP شہر بانو نقوی نے بتایا کہ ہمیں ان ہجوم سے بات چیت کرنی پڑی۔ ہم نے ہجوم سے کہا کہ مذکورہ خاتون کو ہمارے ساتھ جانے دیا جائے اور یہ یقین دلایا کہ اگر وہ جرم کی مرتکب ہوئی تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ وہ خاتون کو بہادری سے ہجوم کے درمیان سے بحفاظت نکالنے پر کہتی ہیں کہ اگر میں اس وقت چیخ کر ہجوم کو قائل نہ کرتی کہ ہم اس بارے میں کچھ کریں گے تو حالات مزید بدتر ہو جاتے۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جو سب کچھ ہمارے حق میں ہوا
खुदा का शुक्र है। मुल्क में तौहीन मजहब के इल्जामात के बढ़ते हुए वाक़यात से मुतल्लिक बात करते हुए ASP शहर बानो नकवी का कहना था कि 2 हफ्ते पहले भी एक वाक़या हुआ था और 1 और 1.5 माह कबल भी। हम इस तरह के वाक़यात में इजाफा देख रहे हैं, लेकिन हम इनको ख़त्म करने के काबिल हैं। उलमा की तस्दीकी वीडियो और खातून की माजरत, लेकिन ASP शहर बानो नकवी के लिए खातून को मुश्ताल हजूम से बाहिफाजत निकालना काफ़ी नहीं था, क्योंकि माजी में ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं जब पुलिस किसी शख्स को हजूम से बचा कर ले जाने पर कामयाब हो गई, लेकिन बाद अज़ान लोगों ने पुलिस स्टेशन पर दावा बोल दिया और मुलजिम की जानिब को जान को खतरा लाक हुआ। इसलिए सोशल मीडिया पर इस वाक़े के वायरल हो जाने के बाद ASP गुलबर्ग शहर बानो नकवी की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आई, जिसमें इन्होंने इस वाक़े की तफसील बताते हुए कहा कि आज अछरा बाजार में एक खातून अपने शोहर के हमरा शॉपिंग के लिए गई और इन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिस पर अरबी जुबान के कुछ हरूफ लिखे, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने समझा कि ये कुछ मजहबी कलमात हैं और इस मामले में एक गलत फहमी को जन्म दे दिया। इसी वीडियो बयान में इनके साथ मज़कूरा खातून और कुछ मुकामी मजहबी उलमा भी मौजूद थे। उनमें से एक मजहबी आलिम ने अपने बयान में कहा कि हमने कमीज पर प्रिंट हुए हरूफ को देखा है और वो हरूफ अरबी हैं, लेकिन वो आम अल्फाज थे। ये बेटी ने कहा है कि आइंदा ऐसा लिबास नहीं पहनेगी, जिसके बाद इन्हें माफ कर दिया गया है। इसके बाद मज़कूरा खातून ने भी इस वीडियो बयान में कहा कि मैं अछरा बाजार शॉपिंग के लिए गई थी और मैंने जो कुर्ता पहना था वो डिज़ाइन समझ कर लिया था। मुझे नहीं इल्म था कि इस पर ऐसे अल्फाज लिखे हैं जिन्हें लोग अरबी समझेंगे। मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। ये जो कुछ भी हुआ ये ला इल्मी में हुआ। मैं मुसलमान हूँ और कभी तौहीन मजहब या तौहीन रसालत के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकती। ये सब ला इल्मी में हुआ। मैं फिर भी माजरत करती हूँ और दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। एक खातून को गलत फहमी की बना पर मुश्ताल हजूम के दरमियान से बहादुरी से निकालने पर पंजाब पुलिस ने भी खातून ASP सैयदा शहर बानो नकवी को सरकारी एजाज़ो मीडिया देने की सिफारिश की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।